الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاصل جنہیں آقا کے غلامی کا شرط ہو، ٹھوکر میں وہ مردوں کو جلائے تو عجب کیا۔ میرے صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے، حقیقی خائف حق پر حقیقت ناز کرتی ہے۔ وہی اول خلیفہ ہے رسول ہاشمی ٹھہرائے، انہی کی اولیت پر خلافت ناز کرتی ہے۔ غار ثور میں سرکار کے چہرے کو تکتے تھے، تبھی ان کی عبادت پر عبادت ناز کرتی ہے۔ امامت کے مصلح پر کھڑا کر کے انہیں آقا، امامت کے مصلح پر کھڑا کر کے انہیں آقا بتاتے ہیں کہ ان پر امامت ناز کرتی ہے۔ وہ گھر کا گھر لٹا دیتے ہیں آقا کے اشارے پر، وہ گھر کا گھر لٹا دیتے ہیں آقا کے اشارے پر۔ سخی ایسے کہ ان پر سخاوت ناز کرتی ہے، سخی ایسے ہیں کہ ان پر سخاوت ناز کرتی ہے۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، انسان تو مل جائیں گے، مولا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ حضرات گرامی، میں مضمون کی طرف آ رہا ہوں۔ یہ ہے مال، یہ ہے آل، یہ ہے جان، یہ تینوں بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ نہیں تو زندگی ہی نہیں۔ اب مال کیسے قربان کیے؟ ہم کیا دو گھنٹے تقریر کریں گے، ایک شعر میں انہوں نے کہہ دیا کہ پوری بات ختم۔ اور مال رسول پاک پر یہ جو شیخوں سے، پیروں سے، ساداتوں سے، سیدوں سے جب ملتے ہیں تو ہمارے بزرگوں نے ہدیہ دیکھ کر ملنے کی اجازت دی ہے۔ ہدیہ دیا کرو، نذرانہ دیا کرو نظر میں آنے کے لیے۔ اور ایک بات تو ہے حضرت، مدراس میں ایسی بات نہیں ہے، پورے ہر جگہ میں ہے۔ مدراس میں نہ نظر میں آتا ہے نہ نظرانہ میں آتا ہے، وہاں کی طرف سے آئی ہے بات۔ مدراس والے میں ارے تم جان لے لو، مال لے لو، کچھ بھی لے لو، بھائی گھاٹی نہیں کھولتی۔ اب جتنے خانخواہی لوگ ہیں سدھر گئے ہیں، یہ بزرگوں کا فیضان ہے۔ اب یہ بات جو ہے نذرانہ دے کر نظر میں آنے کی میری بات نہیں ہے، میری جرت نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے سنت کو قائم کیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہی 40,000 دینار قدموں میں رکھ دیا، تو نذرانہ دینا ابوبکر صدیق کی سنت ہے۔ یہ ہمارے پیروں نے نہیں بتایا ہے بات۔ حضرت ابوبکر صدیق سے اگر محبت کرتا ہے، اگر اس سنت کو نہیں مانتا تو خارجی ہو جاتا، سنی نہیں ہو سکتا۔ سنی ہونا ہے تو نذرانہ دیا کرتا، یہ ابوبکر صدیق کی سنت ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں دیتے ہیں، بٹھا کے دیکھ کہ میں دینے والا ہوں، ایسا نہیں، دعائیں دیے، وہ دعائیں آج نظر آ رہی ہیں۔ اب سرکار پر کیسے کیسے اپنے مال کو فدا کیے۔ حضرت بلال، ایک وقت ایسا آیا کہ ہچکیوں کی آواز، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، آواز کو سن کر کہا کہ کوئی اسے خرید لے، رحم کرے۔ تو اس محفل میں حضرت ابوبکر صدیق نہیں تھے، صحابہ نے دوسرے دن کہا، سرکار نے اس طریقے سے کہا، اور جو خریدے گا اسے ضرور جنت مل جائے گی، ایک روایت، اور ایک روایت وہ جنت کو خریدے گا، اور ایک روایت جنت اسے مل کے رہے گی۔ تینوں باتوں کو مانتے ہوئے آپ کو ایک بات کہوں،
حضرت ابو بکر صدیق تینوں باتوں پر عمل کیے کہ نہیں؟ تو اب جنت ابو بکر صدیق کی ہے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق کو صحابہ نے جب بات سنائی تو فوراً گئے اور حضرت بلال کو خریدنے کے لیے، تو کیا مان نہیں لگا، اور حضرت بلال کو خریدا۔ جو ظالم ظلم کرتا تھا، میں وہ آپ کو پورا واقعہ نہیں سناتا، آپ کو شارٹ میں لے کر جاتا ہوں کہ مال کو کیسے قربان کرتے ہیں۔ تو اس ظالم نے کہا کہ یہ تو کالا ہے، اتنی قیمت دے کر کیوں خریدتے ہو؟ یہ تو کلوٹا ہے، یہ نعوذ باللہ اس نے ایسے الفاظ کیے کہ کہا کہ یہ کام بھی نہیں کرتا، لیکن ابو بکر تم ایسے گھاٹے میں سودا کرتے ہو، اس کی چمڑی بھی کالی ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا میں بلال کو نہیں دیکھا، اس کے دل کو دیکھا ہے۔ اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، مانا ضرور رہتے ہیں، اے جنت آ کر اس دل کا طواف، اس دل میں حضور رہتے ہیں۔ اب ہوا کیا؟ مال کو قربان کیا، اور آل کو قربان کرنے جنگ بدر میں یہ واقعہ آپ حضرات جانتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے جنگ بدر میں کافروں کے ساتھ تھے، اور اس کے بعد جب ایمان لائے تو کہا کہ ابا جان، جنگ بدر کے ایسے موقع پر بھتیجا بھی تھا، بھانجا بھی تھا، چچا بھی تھے، ماموں بھی تھے، الگ تھے، لیکن ایسے موقع پر تم میری تلوار کے نیچے 2 مرتبہ آ چکے، لیکن میں نے باپ سمجھ کے آپ کو چھوڑ دیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا ایسا تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو میں تجھے بیٹا نہیں سمجھتا، دشمنان رسول سمجھتا، مار ڈالتا، قتل کر دیتا۔ تو معلوم یہ ہوا آل کو بھی نبی پر قربان کرنے سکھائے تو ابو بکر صدیق۔ اور ہجرت کی رات جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیکٹ کیا اس ذات پاک کو، ایک تصوف کی بات ہے، یہ ایک ہے صادق، ایک ہے صدیق۔ صادق اور صدیق میں کیا فرق ہے؟ صادق وہ ہے کہ جو چلا وہ جیسے کا ویسا سنانے والے کو صادق کہتے ہیں۔ صدیق کس کو کہتے ہیں؟ اب ہجرت کی رات نکلے، ابو قحافہ کلمہ نہیں پڑھے تھے، حضرت ابو بکر صدیق کے باپ کلمہ نہیں پڑھے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، مومن نہیں ہوئے تھے، تو آنکھوں میں بصارت نہیں تھی، وہ نابینا تھے۔ تو حضرت اسما سے کہا گیا کہ تمہارے دادا مجھے رسول اللہ کے ساتھ ہجرت کر چکے معلوم ہوا تو شور مچائیں گے اور لوگوں میں جا کر یہ بات بتا دیں گے، اس سے پریشانی اور بڑھ جائے گی۔ ایسا کرو اسما کہ کچھ جتنے بھی چیزیں ہیں نکلنے کے وقت پر، جب فلائٹ کا وقت ہو جاتا ہے، جب گاڑی کا وقت ہو جاتا ہے، جب بس کا وقت ہو جاتا ہے، تو جتنے بھی چیز ہوتے ہیں سب اٹھا کے باندھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے ہجرت کے وقت میں حضرت ابو بکر صدیق نے پورے مال کو جمع کر لیا۔ مال قربان کرنا ابو بکر سے، اب مال کو جمع کر کے اب ضعیفی میں، بوڑھے پن میں اب باپ شور نہ مچا بیٹھے، اس لیے بیٹی کے پاس میں انہوں نے وصیت کی کہ کچھ پتھر کے ٹکڑوں کو ایک تھیلی میں ڈال دیا اور کہا کہ ان کے سامنے پیش کر دینا اگر وہ پوچھے۔ تو اسی طریقے سے وہ صبح پوچھے کہاں گئے صدیق، تو اب وہ بات کو اس پتھر کی تھیلی کو انہوں نے پیش کر دیا۔ اب یہ دیکھتے دیکھتے کہا کہ تو اندھے تھے، اور ہاتھ ڈال کر کہا کیا ہے اس میں؟ تو حضرت اسما بنت صدیق نے کہا کہ کیا کہوں، اب جھوٹ نہیں بولا جا سکتا، صدیق کی اولاد ہے، ابو بکر صدیق کی اولاد ہے، اب یہ کہاں سے بولے؟ تو کہا پروردگار تو ہی لاج رکھ لے، میرا باپ گیا رسول اللہ کے ساتھ اور میں کیسے جھوٹ بولوں؟ کہا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو اس اندھے باپ نے کہا، ابو قحافہ نے کہا یہ پیسے کے سکے نظر آتے ہیں، کہا ایسے ہی سکے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا درہم میں بدل گیا۔ تو معلوم یہ ہونا چاہیے صادق وہ ہے جو چلتا ہے وہ بولتا ہے، صدیق
جو بولتا ہے وہ چڑھتا ہے۔ تو مال کو کس طریقے سے قربان کیا، اور جان کی بات کہی، اولاد کی بات تو آپ سن چکے، جان کس طریقے سے لگائیں؟ یہ ہے وزن کو اٹھا کر کھڑنا، یہ ہے چلنا، یہ ہے چڑھنا۔ کھڑنا وزن اٹھا کھڑ سکتے ہیں، چلنا اس سے بڑی مشکل کی بات، اور 500 فٹ کے اوپر چڑھنا یہ ابو بکر صدیق کے سوا کون کر سکتا ہے کام؟ ان کے سوا کون کر سکتا ہے؟ اب اس کے بعد میں نے سوچا کہ اتنے غار ہیں، بڑے بڑے غار ہیں، آج بھی ہیں، لیکن اس چھوٹے غار کو، غار ثور کو کیوں سرکار نے چن لیا؟ تو اب معلوم ہوا اتنا چھوٹا ہے، خانقاہ بھی ہمارا چھوٹا ہے، تصوف کی بات بڑی ہے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ ہو جائیں گے، انتقال ہو جائیں گے، عالم شہادت سے عالم برزخ میں بدل جائیں گے، تو اب عمر کو کون سنبھالے گا؟ عثمان غنی ہوش کھو بیٹھے، علی بے ہوش ہو گئے، اب ایسے وقت پر کون سنبھالے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کو تصوف دے رہے ہیں۔ اب حضرت ابو بکر صدیق نے پاؤں کو، غار میں ایک ہول، ایک چھید تھا، ایک سوراخ تھا، اپنی کمبل کو پھاڑ کے پورے سوراخوں کو بند کر دیے۔ ایک اشارہ یہاں پر دینا چاہتا ہوں، جب بھی ایک گھر بنے یا ایک گھر لیے یا ہوٹل لیے، سو ہوٹل والے ہوٹل لیے یا ایک محل لیے، تو فوراً کہتے ہیں سجادہ آپ جائیے، جن جن رہتا آپ کو ماری، پیر صاحب آپ جائیے، بیمار نبی ہوں دعا مانگ رہا ہوں، سرکار کے دامن کی ہوا مانگ رہا ہوں، سرکار مجھے غیر سے رسوا نہ کرانا، مجرم ہوں مدینے میں دعا مانگ رہا ہوں۔ اب ہوا کیا؟ پہلے سب میں پہلے، لیکن اس معاملے میں جان کا معاملہ تھا، ابو بکر صدیق نے کہا سرکار آپ کھڑے پہلے میں، اور پورے غار کو صاف کر دیا۔ تصوف کا ایک جملہ کہتا ہوں، اگر آپ سے بس چلا تو کیچ کر لے کہ پورا، اگر تیرے دل میں خدا کو لانا چاہتا ہے، رسول خدا کو لانا چاہتا ہے، تو ابو بکر صدیق کو پہلے لا، اور تیرے دل کو پاک کریں گے، اور رسول اللہ کہیں گے کہ آ جاؤ۔ پاک کرنے کے بعد، اسی لیے آج کی محفل چلا جائے ہمارے دلوں کو پاک کرنے کے لیے، ہم نے دلوں کو پاک کرنے کے لیے آل رسول کو بلایا ہے، اولاد غوث اعظم کو بلایا ہے۔ کیوں؟ ہمارا دل پاک ہو گیا، آج سند دو رسول اللہ ہمارے دل میں، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ۔ ابو بکر آئے اور پورا غار پاک کر دیے۔ ایک ایسا سوراخ تھا جس میں کملی رکھنے کے لیے ٹکڑا کوئی نہیں تھا، اب کوئی اسباب نہیں، تو انہوں نے انگوٹھا لگا دیا، ایک روایت میں ایڈی کو لگا دیا، انگوٹھی کی روایت زیادہ ہے، اس لیے کہ انگوٹھا لگا دیا، اس لیے کہ بڑا ہول ہوتا، بڑا سوراخ ہوتا تو کپڑا وہاں پر لگا دیا گیا، چھوٹا سوراخ تھا تو انگوٹھا لگا دیا گیا۔ اب انگوٹھا لگا دیا تو دائیں پاؤں کو لمبا کر دیا، سیدھے پاؤں پر مصطفیٰ جان رحمت آرام فرما رہے ہیں۔ غار کو جا کر میں نے بہت بار دیکھا ہے، اور دیکھنے کے بعد یہ سوچا کیسے ایک بیٹھے اور ایک لیٹ جائے۔ جب لیٹ گئے تو حضرت ابو بکر صدیق کے سیدھے پاؤں پر سرکار آرام فرما رہے ہیں، تو ابو بکر صدیق کا دل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دل مل رہا ہے۔ تو یہ ہجرت کی رات تصوف کی رات ہے، تصوف کا علم دینے کی رات ہے، اور علم دے رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ میرے بعد مصلی پر تم کھڑنا، میرے بعد تم امام بننا، میں نے آپ کو خلیفہ بنایا۔ اب
اس تصوف کے علم کو بھی حضرت ابوبکر صدیق نے پایا، تبھی تو وہ صبر کا جذبہ تھا۔ اسی لیے یہ حضرت ابوبکر صدیق نے ایسا مال، جان، اولاد سب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس حدیث پر عمل، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب۔ ارے ابوبکر صدیق کی شان تم بیان کرو یا نہ کرو، بڑے بڑے اجتماع چلا لو، کانفرنس چلا لو، یہ خاصوں کی محفل ہے، ایسی مجلس ہے جسے یار غار اپنا یار سمجھے وہی اس ذکر یار غار میں آ سکتا ہے۔ مدراس کی تو حالت ایسی ہے، چنئی کی تو حالت ہے، ذکر یار غار کا سبجیکٹ ہی کسی کو نہیں معلوم۔ اب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ذکر یار غار میں حضرت ابوبکر صدیق کلمہ پڑھنے میں پہلے، اب یہ سب باتیں سجادہ نے آپ کو اشعار میں سمجھا دی ہے۔ میں آپ کو کہوں کہ بدر میں ساتھ، خندق میں ساتھ، ہر جنگ میں ساتھ، مکے میں ساتھ، مدینے میں ساتھ، فجر میں ساتھ، ظہر میں ساتھ، عصر میں ساتھ، مغرب میں ساتھ، عشاء میں ساتھ، ہر نیکیوں میں ساتھ۔ اگر ہم اور آپ، ایک پوائنٹ بول کے میں تقریر ختم کرتا ہوں، ہم اور آپ کوئی بھی ہو، یہ جب مرتے ہیں، مرنے کے بعد دفنایا جاتا ہے اور اس کے بعد سوال جواب ہوتے ہیں اور اس کے بعد قیامت کے دن فیصلہ ہوگا کون جنت، ورنہ جنت کی کھڑکی کھلے گی، ہول کھلے گا اور اس سوراخ سے ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی آئے گی۔ اسی لیے ہم بزرگوں پر چادر اڑاتے ہیں، جس پر ٹھنڈی ہوا نہیں آتی اسے چادر کی کیا ضرورت ہے؟ ایسے دھوپ کے وقت پر کوئی چادر لے کر آیا تو پہلے ہی سے جل رہا ہے۔ اب سمجھو کہ کوئی بھی بغیر قیامت کے حساب و کتاب کے پہلے جنت کو نہیں جا سکتا، لیکن جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں، مرتے ہی روح کہاں گئی وہاں پر جسم چلا گیا، اور ایسے مقام پر، ایسا وہ مقام ہے، ایسی جگہ ہے کہ جسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا باغ بتایا، اور اس جنت میں، اور اس سے پہلے ہمارے حافظ سید بشیر صاحب نے کہا خرید لیا، ہاں خریدا، کس کو خریدا؟ جنت کو ابوبکر صدیق نے خریدا۔ اب رہتے ہیں ساتھ، ابوبکر صدیق کا گنبد الگ نہیں ہے، آپ دیکھیں وہاں پر توجہ کریں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا گنبد ہی ابوبکر صدیق کا گنبد ہے۔ تو آج کا عرس ابوبکر صدیق نہیں بلکہ حضور کا بھی عرس ہے، عمر فاروق کا عرس ہے۔ تو معلوم یہ ہوا اس لیے کہ صدیق کی محفل ہے، صداقت سننا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ سننے سے بڑھ کر، بولنے سے بڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔